غلط علم لینے سے یعنی غلط تعلیم لینے سے بہتر ہے انسان ساری زندگی بے علم رہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل عاشر سلیم آفیشل۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہر ویڈیو کا ایک مقصد ہوتا ہے جس میں مختصر وقت میں ایک بڑی سچائی کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ گزشتہ دنوں میرے کسی عزیز نے مجھ سے یہ بات کہی کہ استاد کو کاپی کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ایک ہی پیس ماسٹر پیس ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سچائی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جیسا کہ ابھی بات کی ہے، غلط علم لینے سے بہتر ہے انسان ہمیشہ بے علم رہے۔ تو بھی اس دنیا میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں۔ چور اور ڈاکو بھی اپنے شاگردوں کو ٹیکنیکس اور فارمولے سکھاتے ہیں جن کے باعث وہ آگے کامیاب ہوتے ہیں چوری اور ڈکیتی کرنے میں۔ یعنی جو جس کا شاگرد ہے اس کے لیے استاد رول ماڈل ہے، وہ استاد کو ہی کاپی کرتا ہے اور اسی سے ہی سیکھتا ہے۔ اس لیے کاپی جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے، لیکن ہم دنیا کے اساتذہ کی نہیں بلکہ بائبل مقدس کے اساتذہ کی بات کریں گے۔ بائبل مقدس میں بھی دو طرح کے استاد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے۔ لیکن آج ہم ان اساتذہ کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے جو اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے جو مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کی ترقی کے لیے کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور تیموتھیوس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی دوسری آیت، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، انہیں ایسے دیانتدار لوگوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ جو باتیں تیموتھیوس نے پالوس رسول سے سیکھی ہیں، انہیں ایسے دیانتدار لوگوں کے سپرد کرنا ہے جو آگے اور آگے یعنی 4 جنریشنز تک، 4 نسلوں تک یہ کلام کی بات ہے پہنچایا جائے، سیم اسی طرح سے جس طرح سے سنا اور سمجھا گیا ہے۔ استاد کو کاپی کرنے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے ہم کچھ وقت کے لیے استاد پر غور کرتے ہیں۔ استاد ہے کیا؟ جس طرح سے بدن کی شفا کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ذہن کی شفا کے لیے، علم کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے جو استاد اپنے طالب علم کو علم کا شائق یعنی شوقین نہیں بناتا اور ویسے ہی پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگانا کہ اس کو کسی طرح سے ڈھال لیا جائے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ اور استاد کی 4 قسمیں ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ عام استاد وہ ہوتا ہے جو صرف پڑھا دینے پر ہی اکتفا کرتا ہے کہ میں نے پڑھا دیا ہے، بس میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ اچھا استاد دوسری قسم وہ ہوتا ہے جو وضاحت کے ساتھ سمجھاتا اور پڑھاتا ہے۔ عام استاد، اچھا استاد اور بہترین استاد جو شاگرد کو ذہن نشین بھی کرواتا ہے۔ لیکن سب سے عظیم ترین استاد کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ شاگرد کو یعنی اس میں جذبہ حصول یعنی علم حاصل کرنے کا جذبہ اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ابھارتا ہے۔ تو بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو شاگرد میں مطالعہ کو، پڑھنے سمجھنے کا شوق پیدا کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرے۔ اس لیے بہترین استاد سب سے زبردست قسم ہوتی ہے۔
علم حاصل کرنے والے میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اچھی بات سنے اسے لکھ لے، اور جسے لکھ لیا ہے اسے یاد کر لے، اور جسے یاد کر لیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ اور یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جو سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دینا اس کی یاد دہانی میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہم بہت سی اساتذہ کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بائبل مقدس میں سے، چونکہ ہم بائبل مقدس کے طالب علم ہیں اور مسیح خداوند کے شاگرد ہیں، اس لیے بائبل مقدس جس چیز کی وضاحت اور تصدیق نہیں کرتی اسے ماننا اور قبول کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم کتاب مقدس کا ہی سہارا لیں گے اور اسی میں سے ہی بہترین طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقدس یوحنا کی پاک انجیل کے 13ویں باب کی 15ویں آیت میں وہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پھر پہنچے بھی، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دیا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک نمونہ دے کر ان کو آگے اس چیز کو جاری رکھنے کا کہا ہے۔ پھر کرنتھس کے پہلے خط کے 11ویں باب کی پہلی آیت، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں۔ پالوس رسول اپنے آپ میں خداوند یسوع مسیح کی کاپی کر رہا ہے اور دوسروں کو وہ اپنی کاپی کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تسلنیکیوں کے پہلے خط کے پہلے باب کی 6 آیت، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشخبری کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداوند کی مانند بنے، ہماری اور خداوند کی مانند بنے، کاپی کیا۔ تسلنیکیوں کی کلیسیا کو پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ ہماری اور خداوند کی مانند تم بنے ہو۔ اور پھر ارشاد اعظم کے وقت خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پر صعود فرما رہے تھے تو خداوند یسوع نے جب یہ بات کہی، اس سوال کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں، کیا خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور پھر کیا کرو؟ اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب شاگردوں کے وسیلے سے وہ تعلیم جو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو دی تھی وہ کلیسیا تک پہنچنی ہے۔ شاگرد اسی تعلیم کو کاپی کریں گے جو خداوند نے انہیں دی تھی تاکہ وہ کلیسیا تک پہنچائیں۔ پھر بات کرتے ہیں ہم خداوند یسوع مسیح کی۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے۔ اور پھر 12ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے اسے اور وضاحت بخشی، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، جیسے باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا تھا اس نے روٹی لی، توڑی، شاگردوں کو دی، پیالہ لیا، شاگردوں کو دیا اور کہا کہ میری یادگاری میں اسی طرح سے کرتے رہنا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، خداوند یسوع باپ کو کاپی کر رہا ہے،
خداوند یسوع شاگردوں کو کاپی کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور پھر پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کو کاپی کر کے کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ جیسے میں مسیح کی مانند بنا ہوں ویسے تم بھی مسیح کی مانند بنتے جاؤ۔ تو کاپی کرنا ہر اچھی بات میں بہت ضروری ہے، لیکن یہاں تک کہ لوگ تو غلط تعلیمات میں بھی کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ماسٹر پیس ایک ہوتا ہے تو غور کرنے کی بات ہے، اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ماسٹر پیس نایاب اور کامیاب لوگوں کی ہی کاپیاں بنتی ہیں۔ جو چیزیں زیادہ نایاب ہوتی ہے، جو کامیاب ہوتی ہے، ہمیشہ لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری بات اگر مارکیٹ میں بزنس کے تعلق سے دیکھیں تو مارکیٹنگ والے کا یہ کال ہوتا ہے کہ ہمارا ہر پیس ماسٹر پیس ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کاپی کرنا ضروری ہے ہر اس بات میں جس میں خداوند یسوع مسیح کی کلام کی سچائی کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور مقدس متی کی پاک انجیل 5ویں باب میں فرمایا گیا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو جس طرح سے باپ کامل ہے، ہمیں بھی کامل ہونے کے لیے یعنی کاپی کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم بھی کاپی کریں باپ کی، جس طرح سے وہ کامل ہے۔ اور اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ کامل ہوتا کیا ہے، ہم مسیح کی مانند، خدا کی مانند کیسے کامل ہو سکتے ہیں، تو کامل کا مطلب ہے بے الزام ہونا اور خدا کے لیے مخصوص ہونا، بلیم لیس اینڈ ڈیڈیکیٹ ٹو دی لارڈ جیسس کرائسٹ۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ حسد کرنے سے بہتر ہے نقل کرنا۔ تو خدا کے کلام کے لیے ہم اس سچائی کو، جس سچائی کو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو دیا اور شاگردوں کے وسیلے سے اساتذہ تک اور اساتذہ کے ذریعے ہم جیسے شاگردوں تک پہنچی ہے، تو ہمیں بھی اسی سچائی کو لے کر دوسروں تک جانا ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے اور اس سچائی پر قائم رہیں کہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع کی ہمیں کاپی کرنی ہے تاکہ اس کی مانند بنے جیسا وہ کامل ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔